اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے، اسی کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تو گویا روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی نافرمانی جو ہے کرنی شروع کر دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے ایک روزے کی شکل میں عبادت دے کے اس کو پھر عبادت کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں ہمارے لیے خوشنما بنا دیا، اس کی ویلیوز اتنی بیان فرما دی کہ ہمارے دل کے اندر اس کی کشش اور اس کی تڑپ اور اس کی طلب جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ فرمایا جس نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان سے مراد کیا کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، و احتسابا، احتساب کے ساتھ، احتساب سے مراد کیا کہ اللہ کی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جو روزے کے آداب ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی غرض سے، ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ پاک نے فرمایا فقط غفر لہ، ہم نے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ پاک ہمارے دل کے اندر روزے کی کشش کے لیے اتنا بڑا اللہ پاک نے ہمیں ریلیف دے دیا۔ اور پھر دوسرا فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان و احتسابا، یعنی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور جو ہے وہ ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ، فرمایا فقط غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب ہر بندہ مومن کے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہو گئی وہ میں بھی روزہ رکھوں، اللہ نے فرمایا تیرے سابقہ گناہ معاف کر دے گی۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور یہ مستند ترین صحیح روایت ہے۔ اور سنیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان جیسے ہی آغاز پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح سیاستہ کی احادیث میں دوسری روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور تیسری روایت میں آتا ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ ہمیں ایک اللہ پاک نے ریلیف پیکج دے دیا، روزے رکھ لو، اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ اگر تم نے پورے جو ہے اخلاص سے روزے رکھے تو سابقہ گناہ معاف، اور اس کا تمہیں بینیفٹ کیا ملے گا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ملے گا، فرمایا روزے رکھو گے آسمان کی وسعتیں تمہارے لیے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت آسان تمہارے لیے کر دی گئی ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش پہ آ چکی ہے۔ تو یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ پیکج دے کے تو ہمیں روزے کی اہمیت بیان کی، اور روزے میں کیا رکھا؟ روزے میں رکھا کہ ہم خواہش کو روکیں۔ رمضان کا مطلب، روزے کا مطلب ہی رکنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، صبح سے لے کے شام تک وہ حلال چیزیں جو پورا سال ہم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، فرمایا کہ اب نہیں کھانی۔ تو مقصد کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے وہ چیزیں جو حلال کردہ ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس کا اتنا اجر بیان کر دیا کہ اگر اس کے حکم سے صبح سے شام تک جو ہے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت نصیب ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا میرے صحابہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو اس مبارک مہینے میں کسی کی غم خواری کرتا ہے، کسی کی ہمدردی کرتا ہے، کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، کسی کی داد رسی کرتا ہے، فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ جس نے کسی کا روزہ کھلوایا فرمایا یہ اس سے جہنم کی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور فرمایا جس نے کسی کا روزہ کھلوایا ایسے ہے کہ جیسے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو کیسا اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ رحمت فرما دی۔ اب ہر بندے کے دل کے اندر جوش پیدا ہو گیا۔ ابھی یہ پرچی میں نے دیکھی ہے
تو رات کو میں دیکھ رہا تھا کتنے لوگوں نے نام لکھا ہے، تو 10 لوگوں نے، ابھی تو رمضان آیا بھی نہیں ہے، 10 لوگوں نے جو ہے وہ لکھ دیا جی افطاری ہماری طرف سے، افطاری ہماری طرف سے۔ کس لیے لکھ رہے ہیں؟ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں 100 بندہ روزہ کھولے گا، 50 بندہ روزہ کھولے گا، 200 بندہ روزہ کھولے گا، ہم جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے کتنے روزوں کا جو ہے وہ ثواب پا لیں گے۔ تو پھر سنیے گا یہ صحابہ نے عرض کی، جب حضور نے اتنی فضیلت بیان کروائی نا کہ روزہ کھلوانے کا اتنا ثواب ہے کہ روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر کھلوانے والے کو، افطار کروانے والے کو اتنا اجر ملے گا، تو غریب صحابہ کو یا رسول اللہ، ہمارے جن کے پاس نہیں سورسز، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے کسی کو افطار کروانے کی، اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا ایک کھجور سے ہی کروا دو پھر بھی اللہ اجر دے گا، ایک گھونٹ پانی سے ہی کروا دو اللہ پھر بھی یہی اجر عطا فرمائے گا، ایک گھونٹ لسی سے کروا دو، یعنی کسی چیز سے کروا دو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑی چیزیں ہوں۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی کمی ہی نہیں آئے گی۔ اور حکم ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آسانی کریں، یعنی جو آپ کے پاس ملازم ہیں ان سے کام کاج میں جو ہے وہ کچھ کمی کر دیں۔ اسی طرح کے گھروں میں جو ملازمہ ہیں ان کے اوپر بھی جو کام ہے ان کو کمی کر دیں، بلکہ اپنی اتنی ڈیمانڈیں نہیں کر دیں کہ افطار کے وقت یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے۔ وہ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ بیچاری سارا دن کچن میں رہے، آپ جو ان سے اس بھی اتنی، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ہر شخص کا احساس کرے۔ بلکہ میرے ایک دوست ہے تو انہوں نے رمضان شریف میں وہ بڑا پریشان کیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ میری بیٹی کو سارا دن کچن میں ڈالے رکھتے ہیں، تو میں نے تو یہ سوچا کہ میں جناب والا رمضان میں اس کو ادھر اپنے پاس ہی لے آؤں۔ میں نے کہا نہیں جناب، نہیں، اب اس کی شادی کر دی آپ نے، اب وہ آپ کی نہیں ہے ان کی ہے، اب تمہاری مرضی نہیں ان کی مرضی ہے۔ ہاں اللہ سے ضرور دعا کرو، اللہ سے ضرور دعا کرو اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے۔ میرے ایک دوست ہیں، میں آپ کو ضمن بات آ گئی ہے، ان بزرگ ہیں لیکن بڑے دانا آدمی ہیں، ان کی بیٹی کی شادی سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے فیکٹری آنر کے ساتھ، وہ خود بھی بہت امیر تھی، ادھر کر دی انہوں نے، تو وہ جو لڑکا تھا اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب وہ جو اس کی بیٹی تھی زہرا ایک نازوں والے گھر سے گئی تھی، امیر ترین گھر سے گئی تھی، آگے بھی امیر ترین گھر میں تھی۔ اب جب سوگن رہی تو ظاہر سی بات ہے عورتیں برداشت نہیں کرتی، وہ ان کی آپس میں چپکنا شروع ہوئی، اس نے اس کو کوئی مارا پیٹا، سختی کی، وہ سارا دن اپنے گھر کے لان میں رہی اور صبح اپنے جو ہے اپنے پیکے آ گئی، اپنے والد کے گھر آ گئی۔ تو بھائی صاحب کے گھر جب وہ بیٹی آئی تو آپ نے اسے کھانا کھلایا اور کہا بیٹی کیسے آئے ہو؟ کہا ابا میں نے اب ادھر نہیں جانا، اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ بھائی صاحب نے کہا بیٹی اس سے پہلے کبھی تو میرے گھر آئی ہو تو میں نے تمہیں کہا ہو کہ جلدی واپس جاؤ؟ نہیں، میں نے جب سے تو مجھے دی ہے میں نے تیری پرورش میں تیری خدمت میں کوئی کمی کی اور نہیں، تیری شادی میں کوئی کسر باقی چھوڑی اور نہیں، تیری جائیداد میں کوئی حصہ میں نے تجھے جو ہے وہ پہلے ہی نہ دے دیا ہو، ابو جی تم نے دے دیا ہے۔ فرمایا بیٹی سن، اب وہ میاں تیرا ہے، اب اللہ تعالیٰ، میں اسی کو پکڑا جا کے ان کے گھر چھوڑا، کہا بیٹی اب میرا فرض پورا ہو چکا ہے، اب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے عرض کر وہ تیرے نصیب اچھے کرے، اب راضی خوشی تو میرے گھر 100 مرتبہ آ، اب مجھے کوئی حق اثر نہیں، جب میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے میں تجھے روکوں، اب تیرا میاں جیسے تجھے رکھنا چاہتا ہے تو اپنے میاں کے ساتھ کوآپریٹ کر، اس کا دل جیت، اس کے ساتھ ایسی جو ہے وہ سلوک کر۔ فرمایا کہ وہ خود ہی تیرے سے پیار کرے۔ خدا قسم میں چونکہ میرے کافی ریلیشن ہے، میں ان کے پچھلے دنوں اس بیٹی کے بچوں کی شادی تک میں گیا، الحمدللہ وہ دوسری بیگم کے ساتھ اس کے ریلیشن ویسے ہی کلوز ہو گئے اور آج اس کے بچے اپنی اپنی فیکٹریاں سنبھالے ہوئے۔ اللہ پاک جو ہے بیٹیاں دے تو پھر جگرے بڑے کر لیں، پھر جگرے بڑے کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو رسوا نہیں کرتے۔ تو میرے مسلمان بھائیو یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ مجھے سارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ قاری صاحب، میں نے کہا جی رمضان میں تو تمہیں جو ہے ایک بہار ملے گی، افطار کے وقت تو اللہ نے بہار رکھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے،
ایک تو اس کو افطار کے وقت ملے گی، اور واقعہ نہیں جب جناب والا بے شک سردی کا روزہ بھی ہو، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے، سامنے اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، کوئی 5 منٹ پہلے آ گئی، کوئی 7 منٹ پہلے آ گئی، تو بندہ دیکھتا ہے تو بندے کی طبیعت کے اندر راحت پیدا ہو جاتی ہے، مجھے اللہ کے رسول کا فرمان یاد آ جاتا ہے، واقعی اللہ نے خوشی رکھی ہے۔ اور پھر جب پیاس کی حالت میں وہ جناب والا پانی شریف اور دودھ شریف، وہ جتنا بھی جو بھی لوازمات، جیسے ہی بندہ جو ہے انہیں پیتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کس کس جو ہے آنت کے اندر جا رہے ہیں، پورے بدن میں خوشی جو ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے منزل حاصل کر لی، میں نے اپنا روزہ مکمل کر لیا ہے۔ اور اللہ پاک آپ کو بھی حرم میں لے کے جائے، حرمین شریف میں، مکہ شریف میں بھی جائے، مدینہ شریف میں بھی جائے، مجھے وہاں کی جو سب سے خوبصورت چیز نظر آتی ہے، انہیں افطار کرانے کا بڑا جنون، پورا سال سفرہ لگاتے۔ میں ربیع الاول میں تقریباً پورا مہینہ رہا ہوں، یقین مانیے کل یوم فی وقت الافطار لازم فطورہ موجود، یعنی افطار کے وقت لازم دسترخوان ادھر لگا ہوتا ہے۔ اور کس لیے کہ جو حجاج جاتے ہیں وہ جا کے یہ سوچتے ہیں کہ یار میں 1,00,000 روزے کا ثواب مل جائے گا، 50,000 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ لوگ وہاں پہ روزے بھی رکھتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ تو کسی نے کھولنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہمیں بھی ادھر مل جائے گا، روزہ رکھنے والے کو تو ملنا ہی ملنا ہے، ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور لیکن جو چیز مجھے ان کی اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں دیکھتے ہیں پکوڑے نہیں، یہ وہ اس وقت ہاتھ اٹھا لے۔ میں ایک عربی تھے، شیخ تھے، میں ان کو بڑا خوبصورت مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، وہ اتنے پیارے سفید داشہ، سفید جو ہے انہوں نے یہ شمامہ رکھا ہوا پہنا ہوا اور ایسے بیٹھے۔ میں نے کہا حضرت میرا قرآن سنو گے؟ نے کہا جی بسم اللہ سناؤ۔ میں نے عصر کے بعد کوئی آدھا گھنٹے بعد انہوں نے سنانا شروع کیا۔ افطار کے وقت سے کوئی 15-20 منٹ پہلے مجھے کہنے لگے کہ خلاص بس۔ میں نے کہا لیش اندرو، کیوں آپ کہیں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فی وقت الافطار، اس نے کہا فطور کا وقت، افطار کا وقت آ گیا ہے، فی وقت المناجات، اب میں اللہ سے دعا کروں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا لی، ایسے اٹھا لی، ایسے ہاتھ اٹھا لی، یقین مانیے میں نے قرآن پاک نیچے رکھ دیا اور میں نے آمین کہنا شروع کر دیا دل میں۔ میں نے کہا اللہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے قبول فرما لے، اللہ یہ جو بھی مانگ رہا ہے قبول فرما لے۔ جو لطف افطار کے وقت، ویسے وعدہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے رد نہیں فرماتے۔ خدا قسم روزہ کھولنے کا اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ اس وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، لیکن کوئی اخلاص کے ساتھ مانگے اور کسی طریقے کے ساتھ مانگے تو اللہ یہ بہار جلد نصیب کرے۔ ہو سکتا ہے میری تو دعا